وہی ہوا ہے جس کا میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا. بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے. آج باقاعدہ طور پر اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. کتنی زبان بندی کرنی ہے آپ نے, میڈیا کا گلا کتنا گھونٹنا ہے آپ نے. آپ اتنا رو رو کر کمزور ہو گئے ہو. کیا عمران خان اور بشرا بیوی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے؟ آج ایک گواہی ہوئی ہے اور بڑی قابل اعتراض قسم کی گواہی ہے, بڑی ہی بلو دا بیلٹ ہے. کئیوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ الفاظ بتا بھی نہیں سکتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہوئی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. وہی ہوا ہے جس کا میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان کیا اگلی دفعہ بیلٹ پیپر پر ہوگا یا نہیں, اس سلسلے میں اب کام شروع ہو گیا ہے کہ کسی طرح یہ بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے. آج باقاعدہ طور پر اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا. اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان دوران عدت نکاح کا جو مبینہ طور پہ دوران عدت نکاح کا کیس ہے, اس سلسلے میں آج ایک گواہی ہوئی ہے اور بڑی قابل اعتراض قسم کی گواہی ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں مطلب آسان الفاظ میں بات کروں یا پتہ نہیں, میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو رپورٹ کر سکوں. بس میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لائسنس بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں, ذرا ان کے لیے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, 9 لاکھ سبسکرائبرس کے اب ہم صرف چند قدم ہی دور ہیں, تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. معیشت کے حوالے سے سب سے پہلے خبر جناب, انٹر بینک میں ڈالر جو ہے 53 پیسے مزید سستا ہو گیا ہے, 284 روپے کا ہو گیا ہے. گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انٹر بینک جو ہے 284 روپے 53 پیسے پہ بند ہوا تھا اور اب جو ہے وہ 284 کا ہو گیا ہے. 53 روپے اس میں کمی آ گئی ہے. اس کے علاوہ پنجاب کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ایماندار بجلی صارفین سے اوور بلنگ کے ذریعے 675 ارب روپے سالانہ غیر منصفانہ طور پر وصول کر رہی ہیں. یہ ناجائز وصولیاں پاور کمپنیاں اپنی نااہلیوں اور غفلت کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا مداوع کرنے کے لیے کر رہی ہیں. سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سب کچھ بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی صارفین کے لیے حکومت نے 900 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے, لیکن حکومت محض 327 ارب روپے ہی فراہم کر رہی ہے, جبکہ 573 ارب روپے بجلی صارفین سے وصول کیے جا رہے ہیں. سیکرٹری پاور نے مزید بتایا کہ پنجاب کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں میپکو, فیسکو, لیسکو, گیپکو اپنے نقصانات کو کم ظاہر کرنے کے لیے اوور بلنگ کے ذریعے صارفین سے سالانہ 100 ارب روپے اضافی وصول کر رہی ہیں. سیکرٹری نے اوور بلنگ میں ملوث کمپنیوں کے خلاف لیے گئے کسی ایکشن کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا. تو جناب اس طرح آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا لائسنس. آج کل لائسنس کے حوالے سے بڑی سختیاں ہوئی ہیں. لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ لائسنس پہ لائسنس بنوا رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو 18 سال کے ہو چکے ہیں اور انہوں نے لائسنس نہیں بنوائے ہوئے, تو ان کے لیے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہے. اب خبر یہ آئی ہے, دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے لرنرز لائسنس کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا, تو ابھی تقریباً مہینہ پڑا ہوا ہے, 25 کو دن پڑے ہوئے ہیں. 1 جنوری سے قبل ڈرائیونگ لائسنس موجودہ شرح فیس سے ہی بنائے جائیں گے. 1 جنوری سے لرنر لائسنس کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی جائے گی. فیصلے کے مطابق ایل ٹی وی, ایچ ٹی وی, پی ایس او لائسنس فیس کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا, جبکہ امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن $100 ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے. ویسے عجیب قسم کا فیصلہ ہے. اگر آپ نے انکریج کرنا ہے لوگوں کو کہ بھئی وہ آئیں اور آ کے لائسنس بنوائیں, تو اس کے لیے آپ فیس بڑھانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو انسینٹو دینا چاہیے تاکہ لوگ کریں. بلکہ عام طور پہ تو جس طرح کہ ایمنسٹی اسکیمز ہوتی ہیں, عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں ڈیٹ تک بنوا لیں تو مفت بنوا لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے جی ویسے 60 روپے فیس ہے, 1 تک جو ہے وہ 1000 روپے ہو جائے گی. تو ہر جگہ پیسہ نہیں کمانا چاہیے, آپ کو ٹائم دینا چاہیے. بلکہ آپ یہ کر دیتے کہ جناب اس سال کے اندر اگر آپ بنوا لیں تو چلیں جی مفت بنوا دیں گے ہم آپ کو. ٹھیک ہے, اور اگر 1 جنوری کے بعد آپ نے بنایا تو 60 روپے کی بنے گی, اور اس کے بعد ہر مہینے کے حساب سے 100 روپے اس میں انکریز ہونا شروع ہو جائے گا, یا 200 روپے کا انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. سیدھا ہی 60 روپے سے 1000 روپے. یہ پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے, پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے. اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جناب جاری کر دیے ہیں. اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ نے اس سے قبل 10 ارب روپے جاری کیے تھے.
اور مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو اب 27 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں اور بجٹ میں الیکشن کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تو پیسے بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کو. اب یہ ایک اور سگنل ہے, یہ جو بار بار کہا جاتا تھا کہ جناب شاید الیکشن نہیں ہونے, تو اس سلسلے میں بھی جو ہے اب یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے اس سے بھی اب لگتا ہے ایک حوصلہ افزا ایک قدم ہے کہ واقعی ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی پیمرا کی جانب سے ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکلا ہے اور اس میں تمام چینلز کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کی منفی گفتگو نہیں کرنی. یعنی کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے یا الیکشن نہیں ہوں گے یا اس چیز کا خدشہ ہے, وہ بالکل آپ نے کوئی گفتگو ہی نہیں کرنی اس سلسلے میں. تو میں حیران ہوں کہ عام طور پہ ریگولیٹری باڈیز جو ہوتی ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کو انشور کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ سلسلہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. جی اس پہ بھی بات نہیں کرنی تو اس پہ بھی بات نہیں کرنی, تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا تو وہ بھی نہیں کرنا. رادر دین ٹو ایکچولی پن پوائنٹ اے فیک نیوز, آپ اس کو جا کے پن پوائنٹ کریں. آپ بیٹھ کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جی جس سے یہ شبہ لگے کہ جناب واقعی الیکشن ڈیلے ہو سکتے, تو کیا آپ اس کے اوپر بات نہ کی جائے؟ اور کتنی زبان بندی کرنی ہے آپ نے, میڈیا کا گلا کتنا گھونٹنا ہے آپ نے. پیمرا نیڈس ٹو بی اے ریگولیٹر, it needs to be a watchdog, it should not become an inspector کہ جی کسی ہم جو ہے وہ میڈیا کی آواز ہی بند کر کے رکھ دیں اور کسی کو بولنے ہی نہ دیں. I am surprised about the decision. اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کا جو ایک کیس ہے, جو عدت کے دوران نکاح کا وہ جو معاملہ ہے, اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اس کیس کی سماعت ہوئی. 4 گواہ اب تک اپنے بیانات جو ہے وہ قلم بند کروا چکے ہیں. تو اس کیس کی سماعت جو ہے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں ہوئی. درخواست گزار خاور مانیکا کی جانب سے وکیل راجہ رضوان عباسی اور گواہ محمد لطیف جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. محمد لطیف نے عدالت میں بیان دیا. محمد لطیف جو ہے وہ خاور مانیکا کا ملازم ہے, یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں. تو اس نے بیان دیا کہ جی خاور مانیکا کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے گھریلو ملازم ہوں, پرانا ملازم ہوں, اس لیے ان کا مجھ سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے. ان کے بچے بھی میرے ہاتھوں میں پلے ہیں اور میں ان کے گھر کے فرد کی طرح ہوں. خاور مانیکا کے پاک پتن شریف, لاہور اور بنی کالا اسلام آباد میں گھر ہیں. خاور مانیکا کسٹم میں ملازم تھے اور مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ تبادلے ہوتے رہتے تھے. ان کی فیملی لاہور یا اسلام آباد میں رہتی تھی. عمران خان نے خاور مانیکا کے بنی کالا والے گھر میں 2015 میں آنا جانا شروع کیا. 2015 میں کبھی کبھار 2016 2017 میں خاور مانیکا کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا. عمران خان ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے. خاور مانیکا نے جب بشرا بی بی سے بات کرنی ہوتی تو ان کے فون پر کال کرتے. جب بشرا بی بی کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے اور میں ان کی بات کرواتا. عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے اور بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے. میں بشرا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو مجھے دونوں کہتے تھے کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ. اچھا, اس دوران یہ جو گواہ ہے لطیف, یہ بار بار کورٹ روم میں رونا دھونا بھی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی ہمارا گھر جو ہے وہ خراب کر دیا. جج صاحب نے گواہ سے استفسار کیا کہ جی آپ اتنا رو کر کمزور ہو گئے ہو, کیا عمران خان اور بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے؟ محمد لطیف نے جواب دیا, جی مجھے عمران خان اور بشرا بی بی ساتھ کمرے میں نہیں بٹھاتے تھے, مجھے خاور مانیکا کہتے تھے کہ جا کر انہیں دیکھو. میں نے کئی دفعہ عمران خان کو خاور مانیکا کے فون آنے پر اور ان کے کہنے پر گھر سے بھی باہر نکالا. خاور مانیکا کی بات کروانے بشرا بی بی کے پاس اندر جاتا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی. اگر خاور مانیکا نہ ہوتے تو شاید مجھے بشرا بی بی نوکری سے ہی نکال دیتی. ان واقعات کے بعد خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. 2017 کے آخر میں خاور مانیکا نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی. بعد میں عدالت نے کیس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لی اور سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی. اچھا, یہ جو گواہی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس نے بڑی ہی کچھ قابل اعتراض گفتگو بھی کی ہے آج اپنی اس گواہی کے دوران, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی بلو دا بیلٹ ہے. آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو آل دوز ایکسپلیسٹ, کیونکہ فیملیز بھی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ہمارے ویلاگس دیکھتی ہیں, لیکن انتہائی پرسنل لیول کی اور سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن بہت ہی قابل اعتراض قسم کی گفتگو جو ہے آج کورٹ کے اندر اس شخص نے دی ہے. بلکہ کورٹ رپورٹرز جو ہے, میری ان سے جب بات ہوئی تو ان میں سے کئیوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ الفاظ بتا بھی نہیں سکتے, یا جو اس نے بیانات وہاں پہ دیے ہیں ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. ایسی قابل اعتراض قسم کی گفتگو جو ہے اس گواہ نے وہاں پہ ریکارڈ کی ہے. لیکن میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں, میں مطلب 1 منٹ کے لیے آپ ذرا کورٹ روم سے باہر نکلیے, اس کے بعد اس شہر سے ذرا اپنے آپ کو اوپر لے کر جائیے, پھر اس کے بعد اس ملک کے حالات کو دیکھیے کہ آج سے کئی سال کے بعد, ظاہری بات ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پالیٹکس جو ہوتی ہے نا وہ صرف چند گھنٹوں, چند دنوں, چند ہفتوں کی بات نہیں ہوتی, یہ تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے. تو آج دسمبر 2023 کے اندر جب یہ کیس اس وقت کورٹ کے اندر چل رہا ہے
اور جس قسم کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، تو آج سے کئی سالوں کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے کس قسم کا کیس جو ہے ان عدالتوں میں چلا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لکھا جائے گا. اور یہ لکھا جائے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے سیاستدانوں کے حوالے سے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا میں کوئی فین نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح. میرے خیال میں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ میرے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیالات ہیں. میں ان کی گورننس کے حوالے سے، ان کے سٹائل آف پالیٹکس کے حوالے سے بہت اختلاف کرتا ہوں. لیکن کبھی بھی اٹ ہیز نیور بین پرسنل اگینسٹ عمران خان. اور آئی ایم ناٹ ون آف دوز کہ میں یہ کہوں کہ جناب آج آپ نے جو ہے دیکھیں، آپ نے اس کی بیوی کے بارے میں یا اس کے تعلقات کے حوالے سے یا اس کے پرسنل ریلیشنز کے حوالے سے آپ نے کیا کیا کچھ لکھ دیا ہے تو جناب بڑا زبردست کام ہوا ہے، ایسے ہی رگڑو عمران خان. نہیں، دس از ناٹ ڈن. 76 سال سے ہم پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب وہ اگینسٹ دا ٹائیڈ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے نہیں یہ سب کچھ دیکھا ہوا. عمران خان صاحب کی نے خود بھی اس چیز کو انجوائے کیا ہوا ہے جب یہ اپوزٹ سائڈ کے ساتھ ہو رہا تھا. مطلب مریم نواز کے کمرے کا دروازہ جس طرح توڑا گیا تھا تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک پلیجر ٹیکنگ پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آج دیکھیے کہ آج کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے. اس لیے میں ہمیشہ جب بھی اپنے کولیگز کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ برائے مہربانی تجزیہ، کوئی بھی تجزیہ جو ہے نا اس میں دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب کوئی کتاب لکھی جائے گی یا بتایا جائے گا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت کس کی کیا رائے تھی، یہ بہت کاؤنٹ کرے گا. تو آج میرے خیال میں یہ ایک لو پوائنٹ ہے کہ ہم نے اتنی جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو بھی جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر ہم نے سن لی کہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی بہت اچھے لیڈر ہیں، میں یہ قطعی طور پہ یہ نہیں سمجھ رہا. اب خدا کے لیے یہ مت سمجھ لیجیے گا جناب یہ عمران خان کو کوئی فین ہے یا ایسی کوئی چکر ہے، ایسا بالکل کوئی چکر نہیں ہے. لیکن میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی ذاتی قسم کی گفتگو جو ہے نا وہ کورٹ رومز کے اندر اس طرح ڈسکس کی جائے. ایک یہی خاور مانیکا جو آج اپنے ملازم تک کو اٹھا کے لے آیا کورٹ روم کے اندر، یہ خاور مانیکا اپنے ملازم کے ذریعے بیٹھ کے عمران خان کو 1 دفعہ نکلوا سکتا تھا، 2 دفعہ نکلوا سکتا تھا. اس ملازم کے ذریعے عمران خان کا آنا بند نہیں کروا سکتا تھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی ہے، اس تو بعد ہے بندہ میں اندر نہ نظر آئے. اور وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا. 2015 میں کم آتا تھا، 2016-17 میں زیادہ شروع ہو گیا. مطلب 3 سال جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ ملازم بیٹھ کے صرف دیکھتا رہا. اور وہ خود منہ سے کہتا ہے کہ جی بشرا بی بی تو مجھے نکال دیتی اگر خاور مانیکا نہ ہوتا. یعنی بشرا بی بی جو ہے اس کے ویسی کوئی سمپتیز نہیں تھی اس طرف. تو ایسے عام طور پہ تو اس قسم کا ملازم جو ہے 1 منٹ میں کہے کہ میں بندہ مار دیاں گا یہ گھر کوئی وڑیا تھے، وہ تو یہ کہہ سکتا تھا نا، لیکن نہیں. بہت سے جھول ہیں اس ساری چیز کے اندر. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، آئی وانٹ ٹو سے دس، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کی پرائیویٹ گفتگو اور اس قسم کی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ کورٹ رومز کے اندر بھرا مجمع وہاں پہ ہوتا ہے کورٹ روم کے اندر، اور کیا کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہاں پہ، کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. شیمفل، آئی ہیو ٹو یوز دا ورڈ شیمفل. اچھا جی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، اب میں نے آج سے چند دن پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے اور یہ سب کچھ چل رہا تھا تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ جس طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے نا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ پھٹا پڑے گا، یہ پھٹا پڑ جانا ہے. اور شاید اکبر ایس بابری اس کو جا کے چیلنج کر دیں گے، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا شوائیں آنا شروع ہو گئی تھیں، شوائیں آنا شروع ہو گئی تھیں، ہمیں پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہانی کس طرح کو جا، اور وہی ہوا ہے. اکبر ایس بابر صاحب نے جناب آج انٹرا پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی یہ صحیح طریقے سے الیکشنز منعقد نہیں کیے گئے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق جس طرح ہونے چاہیے تھے یہ اس طرح منعقد نہیں کیے گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپلیکیشن جو ہے فائل کر دی ہے. اچھا، آج ہے 5 تاریخ، 13 تاریخ آخری ڈیٹ ہے جب تک اگلے الیکشن کے لیے اسکیجول جاری ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا ڈیٹیں ذہن میں رکھیے گا. اب اگر اس موقع کے اوپر، اگر اس انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر کوئی پھڈا پڑ گیا، اگر پڑ گیا، میں اگر اس میں بہت بڑا اگر ہے ذہن میں رکھیے گا، اگر یہ پھڈا پڑ گیا تو بلے کا نشان ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ نہ ہو. اگر تو اس کو انٹرٹین کر دیا گیا، اس ایپلیکیشن کو، ابھی تو ایپلیکیشن فائل ہوئی ہے نا، اس کے بعد
پہلے تو اس کی مینٹینیبلٹی دیکھی جائے گی کہ کیا الیکشن کمیشن اس کو انٹرٹین بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے بعد اگر اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور یہاں پہ دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں پہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر ہونا ہو تو اگر تو ایسا ہو گیا تو بلے کا نشان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور یہ بہت مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہانی یہاں تک آ جائے کہ بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہی موجود نہ ہو. تو دیٹ پروسیس از ناؤ آفیشلی اسٹارٹیڈ. اب جا کے پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ جناب ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کر دیا گیا, جی دوبارہ کروائیں. انہوں نے دوبارہ کروا دیے. وہ جیسے جسے کرائے ہیں وہ باقی بھی ویسے ہی کراتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کرائے نا, باقی بھی ویسے ہی کرواتے ہیں. ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا, بلکہ جس طرح ان کا رزلٹ پتا ہوتا ہے نا کہ اینڈ میں کس نے جیتنا ہے, سب کا ہی پتا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی سب کے بارے میں پتا تھا اور سارے بلا مقابلہ جیتے ہیں. تو لیکن ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف زیر اتاب آئی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اکبر اس بابر صاحب کی جو اپلیکیشن ہے وہ واقعی کوئی رزلٹ لے آئے ان کے لیے کہ جناب بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں ہوگا. حامد خان صاحب نے سوری میں ایک چیز شیئر کرنا بھول گیا. حامد خان صاحب انہوں نے یہ خاور مانیکا کے جو ملازم ہیں جس نے یہ بیان دیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا جی خاور مانیکا کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کے بیان کی کیا اہمیت ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کسی بات سے مشروط نہیں, یہ انٹرا پارٹی انتخابات ویسے ہی ہیں جیسے باقی پارٹیوں نے کروائے, جو میں بات کہہ رہا تھا آپ سے. نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے. ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے انتخابات پر کیا اعتراض ہے؟ لطیف کھوسہ پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں. لطیف کھوسہ کو اختیار ہے کہ بتائیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے. تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 دھڑے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں حامد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جناب لطیف کھوسہ ترجمان نہیں ہے پارٹی کے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر چل رہی تھی آج صبح سے, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک افواہ اڑی ہوئی تھی کہ جناب عادل راجہ صاحب, یہ وہی عادل راجہ صاحب ہیں جن کو پچھلے دنوں کورٹ مارشل کیا گیا ہے, تو ان کے بارے میں خبر چل گئی اور ایک نیوز ایجنسی نے ایکچولی یہ خبر دی کہ جی عادل راجہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے لنڈن میں, وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا. میں نے وہاں پہ لنڈن میں 1-2 جرنلسٹ ہیں, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اور بعد میں پھر عادل راجہ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر آ کے انہوں نے وہاں پہ ٹویٹس بھی کی. ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے بھی بلکہ ٹویٹ کیا کہ جی یہ اس قسم کی خبریں جو ہیں بالکل فیک ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو دس از اے فیک نیوز. میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگوں نے تو وی لاگ بھی کھڑکا دیے, انہوں نے بغیر چیک کیے انہوں نے وی لاگ بھی کھڑکا دیے کہ جناب عادل راجہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو نہ کیا کریں اس طرح, پہلے چیزوں کو ویریفائی کر لیا کریں, دیکھ لیا کریں, جانچ پڑتال کر لیا کریں, چیک کر لیا کریں, اس کے بعد جو ہے وہ دیا کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسم کے چیکس ہمارے یہاں کم از کم 2-3 لیئرز ہیں ایسی کہ ایک خبر ہمارے پاس آتی ہے, اس کو ویریفائی کرنے کے لیے دوسرا سورس, تیسرا سورس, ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. کئی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس آتی ہیں, میرے پاس اگر ایک سورس سے آتی ہے لیکن ہم وہ خبر آپ کو نہیں دیتے. وہ خبر اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اس کو 2 سورسز نے کنفرم نہیں کیا ہوتا. بعد میں ایون تو وہ پتہ لگتا ہے خبر ٹھیک تھی, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ خبر ٹھیک تھی, ہم یہ کہتے بھی ہیں یار خبر تو صحیح تھی, لیکن چونکہ اس کا ایس او پی نہیں کمپلیٹ ہوا ہوتا تو وہ خبر ہم آپ کو دیتے نہیں ہیں. ایسا بھی کرنا پڑتا ہے, تو چیک کر لیا کریں, اٹ بیکمز کوائٹ امبیرسنگ. اچھا جی, اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک گلہ کیا ہے, ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں کہتے ہیں عمران خان کو جیل میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے, کیا کسی اور مجرم کو جیل میں دیسی مرغ کھلائی جاتی ہے؟ کیا جیل کے کسی دوسرے قیدی کے پاس اتنی سہولتیں ہیں؟ آج اس کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں. قوم پہلے تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی, آج آگاہ ہے. کیا پاک پتن کے لوگ ان چیزوں کو بھول سکتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے پھینک دیا گیا تھا. 16 ماہ کے دوران بڑی مشکل سے ہم اس بحران سے نکلے ہیں. تو میاں جاوید لطیف کا جناب یہ بیان تھا. اس کے علاوہ ایکسپریس میں خبر آئی ہے جی آصف علی زردانی نے لاہور میں پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقات کی اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. شرکا سے اظہار خیال کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ عمران خان کے بعد اب نواز شریف لاڈلا بن چکا ہے. عوام لاڈلوں کو نہیں اپنے منتخب نمائندوں کو پسند کرتے ہیں. ریڈ کارپیٹ لاڈلوں کے لیے بچھایا جاتا ہے, ہمارے لیے نہیں. ہم نے کسی اور کے نہیں بلکہ عوام کے دل جیتے ہیں. عام انتخابات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم کو بھرپور مقابلہ کرنا ہے. لاہور اور پنجاب کے ہر حلقے میں اچھے امیدوار لانے ہیں اور الیکشن جیت کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. ایک سیٹ نہیں آپ نے جیتنی, یہاں سے ایک سیٹ آپ نے لاہور سے نہیں جیتنی. آپ کی یہ صورتحال ہے. تو میں پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے سن رہا ہوں بس جی زرداری صاحب آ گئے, زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے, زرداری
زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا جو ہے وہ لاہور کی عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے لنک اپنے منقطع کر کے رکھ دیا ہوا ہے. آپ کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے یہاں پہ. برا حال ہے پیپلز پارٹی کا یہاں پہ. مطلب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی عام آدمی کو لاہوری پکڑے نا آپ, تو میں اگر اسے پوچھوں بھائی ذرا مجھے لاہور کے 5 بندوں کے نام بتا دے پیپلز پارٹی کے, تو ان کو لوگوں کو 5 نام نہیں آتے ہوں گے. 5 نام جن کا لاہور کی سیاست سے تعلق ہو نا, 5 نام نہیں ہوں گے آپ کے پاس. آپ کی پارٹی کی یہ صورتحال ہے. تو باقی 36 دفعہ لاہور کا چکر لاؤ, ڈزنٹ میٹر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.